النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. اے قرآن نورانی شیشہ تے ربدا راہ دکھلاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے ربدا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھے اور منے جنتیں جاہیں پاوے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو نور ہدایت، نور ایمان دینے کے لیے اپنا کلام پاک قرآن مجید بھیجا. دنیا سے ظلمتوں کو، اندھیروں کو، گمراہیوں کو، کفر کو، ضلالت کو، شرک کو، بدعات کو، رسومات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام پاک بھیجا. قرآن مجید نورانی کتاب ہے. جو بندہ بھی اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نور ایمان، نور ہدایت، نور بصیرت عطا فرماتے ہیں. اس کی قبر بھی نور والی بن جاتی ہے اور دل بھی نورانی بن جاتا ہے، سوچ بھی روشن ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کو نور میسر ہوگا. پل صراط پر بھی اس کے دائیں بائیں نور ہوگا. قرآن مجید وہ مہتاب و آفتاب ہے، وہ سراج، وہ روشن چراغ ہے کہ جہاں بھی آتا ہے وہاں روشنیوں کا راج ہو جاتا ہے. گھروں میں آئے تو گھر روشن ہو جاتے ہیں، اداروں میں آئے تو ادارے روشن ہو جاتے ہیں، سوسائٹی، ماحول، معاشرے میں آئے تو سب کو منور کر دیتا ہے. اور قرآن مجید جس زبان پہ آتا ہے وہ زبان بھی اللہ کی پیاری بن جاتی ہے. جس سینے میں آتا ہے وہ سینہ بھی اللہ کی محبت کا گنجینہ بن جاتا ہے. یہ قرآن مجید جہاں اس کی عقیدت آتی ہے، جہاں اس کی محبت آتی ہے، یہ اس کی شانوں کو دوبالا کر دیتا ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید کتاب انقلاب ہے کہ بندے کو گمراہی سے نکال کے ہدایت عطا فرماتی ہے اور بندے کے اندر وہ انقلاب اور تبدیلی پیدا کر دیتی ہے کہ بندہ حرام کو حرام سمجھنے لگ جاتا ہے، ناجائز کو ناجائز سمجھنے لگ جاتا ہے، غلط کو غلط سمجھنے لگ جاتا ہے. اس بندے کے اندر امتیاز پیدا ہو جاتا ہے اور وہ قرآن مجید کے نور کے چراغ کو لے کر کے اپنے آپ اور اپنی زندگی کو بھی روشن بنا لیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مشعل بن جاتا ہے.
وہ شخصیات جو قرآن مجید والے پیغام کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نور ہدایت بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو خیر کی چابیاں بنا دیتا ہے، ان سے خیر کے سلسلے واہ ہوتے ہیں، خیر کے دروازے کھلتے ہیں، بھلائیاں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف ایسی شخصیات کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا ایک ایک بول دنیا کے لیے انمول تھا، ہدایت کا ذریعہ تھا۔ ان شخصیات میں سے ایک نمایاں نام ہے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت لقمان حکیم ذاتی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے حبشی نسل کے تھے، کالے رنگ کے تھے، پست قد کے تھے، لیکن رب کائنات نے اس ذہانت سے، حکمت سے، متانت سے نوازا تھا کہ ان کی نصیحتوں اور وصیتوں کو بتانے کے لیے، انسانیت تک ان کو پہنچانے کے لیے قرآن مجید نے ان کے نام سے مستقل سورت نازل کی ہے۔ سورہ لقمان قرآن مجید کے اندر 21ویں پارے میں مستقل سورت ہے، اور اس میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو رب کائنات نے بیان کیا، اور وہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے بیان کیا، ہماری خیر خواہی کے لیے بیان کیا کہ ہم ان نصیحتوں کو سنیں، ان نصیحتوں کو پڑھیں، ان نصیحتوں کو یاد کریں، ان نصیحتوں کو عمل میں لائیں، ان نصیحتوں کو رواج دیں، ان کی اشاعت کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، یا بنیا یا بنیا۔ ہر نصیحت کے شروع میں یہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں سکھلائیں، ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کی روشنی میں کریں۔ انسان اپنے رنگ و نسل کے لحاظ سے، ذات پات کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اچھا ہے اندر کی اچھائی کی وجہ سے، انسان برا ہے اندر کی برائی کی وجہ سے۔ کوئی دولت مند ہے لیکن اندر برا ہے، وہ قطعاً اچھا نہیں بن سکتا۔ کوئی غریب ہے لیکن اندر اچھا ہے، وہ یقیناً اس دولت مند سے کروڑہاں درجے بہتر ہے۔ اس لیے انسان کے اندر میں ایک انسان ہے جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، اصل مدار اس پر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل تابعین میں سے ہیں۔ ان کے سامنے ایک حبشی بندہ آیا، اب وہ بیچارہ رنگ کا کالا، غریب و غربا، مسکین و یتیم، کوئی مالی معاملہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بیچارہ کمزور سمجھ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے، گھٹیا سمجھ رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے اسے فرمایا کہ تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، تو کسی سے ہلکا ماڑا کمزور نہیں ہے، باقی رنگ و نسل یہ کوئی مدار نہیں ہے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھو حضرت بلال بھی تو رنگ کے کالے تھے، لیکن چلتے مکے میں ہیں اور آواز ان کے پاؤں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام احمد تھا، وہ بھی کالے رنگ کے حبشی تھے، لیکن ان کی عظمتوں پر، ان کے شان و فضائل پر بہت بڑی باتیں کہی گئی ہیں اور بڑی عظمتوں والے تھے۔ اور تیسرا انہوں نے فرمایا حضرت سعید بن مسیب نے کہ حضرت لقمان حکیم بھی تو رنگ کے کالے تھے، لیکن اللہ نے وہ کمال دیا تھا کہ ان کی حکمتوں کو، ان کی نصیحتوں کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنا کلام بنا کے نازل فرمایا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔
توحید پر پکے رہنا. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے. اور دوسری نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، اس بات کو ہر وقت اپنے دل دماغ میں مستحضر رکھنا کہ کوئی چیز بھی کسی حال میں، کسی جگہ پر، کسی وقت بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. یہ دوسری نصیحت ہے حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے، یہ عقیدہ بنا لے، یہ دل دماغ میں سما لے، تو رات کو ہے، دن کو ہے، اندھیرے میں ہے، روشنی میں ہے، بظاہر تو کہتا ہے میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھنا اس وقت بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ پکا کر لینا کہ کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، کالی رات ہو، کالے پتھر پر کالی چیونٹی کالی رات میں چل رہی ہو، میرا رب کائنات اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، اور رب کائنات اس چیونٹی کے چلنے کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے، اور اس چیونٹی کے دل میں کیا ہے میرا رب وہ جان بھی رہا ہے. یہ عقیدہ رکھنا، یہ توحید والا عقیدہ پکا رکھنا، یہ دوسری نصیحت تھی. اور میں نے جو آج بتانی ہے وہ تیسری نصیحت جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے، اور اس تیسری نصیحت کے 4 نقطے انہیں بیان کیے ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نمبر 1 نماز کو اہتمام سے پڑھتے رہنا. نمبر 2 وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی اور نیکی کا حکم کرتے رہنا. نمبر 3 وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہ سے برائی سے روکتے رہنا. نمبر 4 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو حالات و واقعات آئیں، امیری ہو یا غریبی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، تنہائی ہو یا مجلس و محفل انجمن ہو، ہر حال میں جو بھی حالات آئیں ان پر صبر کرنا اور دین پر پکے رہنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ 4 نکاتی فارمولہ، 4 نکاتی زندگی کا گویا نظام، یہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتلا رہے ہیں کہ آئے میرے بیٹے، عقیدے ٹھیک ہونے کے بعد عملی میدان میں اپنی زندگی کے اندر ان 4 باتوں کو پلے باندھ لے، ان 4 باتوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ، ہمیشہ اپنا مقصد زندگی بنا لے، طرز زندگی بنا لے، انداز زندگی بنا لے، نہج زندگی بنا لے. ان کاموں سے کبھی غافل نہیں ہونا. ان میں سے پہلا نمبر دیا ہے نماز کا. اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. اور قیام نماز کا جو ہوتا ہے، وہ نماز کا قیام اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، ان سب کا لحاظ رکھ کے نماز کو پڑھا جائے. مفسدات سے، مکروہات سے بچتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے. کوئی ایسا کام نماز کے اندر نہ کیا جائے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. کوئی ایسا کام نماز کے اندر نہ کیا جائے جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. مفسدات سے بھی بچا جائے، مکروہات سے بھی بچا جائے. اور نماز کے جو شرائط ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے جو مستحبات ہیں، ان 5 کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے. اب ظاہر ہے اہتمام وہ بندہ کرے گا جس کو نماز کے فرضوں کا پتہ ہوگا، جس کو نماز کی شرطوں کا پتہ ہوگا، جس کو نماز کے ارکان کا پتہ ہوگا، جو نماز کے واجبات کو جانتا ہوگا، جو نماز کی سنتوں کو جانتا ہوگا، جو نماز کے مستحبات کو جانتا ہوگا.
اگر ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز میں سنتیں کیا ہیں تو وہ بیچارہ کیسے اہتمام کرے گا؟ ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر مستحبات کون سے ہیں تو وہ مستحبات کی رعایت رکھ کے نماز کیسے پڑھے گا؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں تو وہ واجبات کا اہتمام کیسے کرے گا؟ اس لیے ہمارے ذمے جو سب سے پہلا کام دین کا لگتا ہے، یاد رکھیے، وہ ہے تعلیم دین۔ دین کو سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے پر ضروری ہے۔ علم دین کا سیکھنا، نماز پڑھتے ہیں ہر نمازی کو نماز کا سیکھنا فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں ہر روزے دار کو روزے کا سیکھنا فرض ہے، کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہر بندے کو کاروبار کام کا شرعی حکم سیکھنا فرض ہے، روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کا شریعت کے مطابق طریقہ سیکھنا فرض ہے، سوتے ہیں، سونے کے مطابق شریعت کا طریقہ کیا ہے وہ سیکھنا فرض ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، لیٹرین استعمال کرتے ہیں، شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ جیسے جانور قضائے حاجت کر لیتے ہیں ہم بھی اپنی ضرورت پوری کر لیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا ہر ایک کام، یہ دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، لکھا جا رہا ہے، اچھا کام بھی لکھا جا رہا ہے، برا کام بھی لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد جا کر کے ہم نے حساب دینا۔ اس لیے ہم نے بیت الخلاء استعمال کرنا ہے، واش روم استعمال کرنا ہے، وہ بھی ہم شریعت کے مطابق سیکھیں کہ جاتے ہوئے ہم نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور دعا یہ پڑھنی ہے، نکلتے ہوئے ہم نے دایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے اور دعا یہ پڑھنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سیکھنا ہم پر فرض ہے، تو پہلا نمبر ہمارے ذمہ فرض ہے تعلیم دین، دوسرے نمبر پر ہم پر فرض ہے تعمیل دین، کہ دین کو سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ہم پہ فرض ہے تنفیذ دین، کہ اپنے وجود پر اور جہاں تک میرا دائرہ اختیار ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، جہاں تک اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہیں وہاں تک دین کو نافذ کرنا۔ اور پھر چوتھا نمبر ہمارے ذمہ ہے تبلیغ دین، کہ اس دین کو پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے دوسرے بندے تک پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ ہمارے ذمے ہیں، یہ ہر بندے کے ذمے ہیں۔ تعلیم دین بھی ذمے ہے، تعمیل دین بھی ذمے ہے، تنفیذ دین بھی ذمے ہے، اور تبلیغ دین بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو زندگی کا طرز سکھلایا ہے اس میں پہلا کام یہ ہے اقیم الصلاۃ، یہ نہیں سکھایا پہلا کام ہے حلال روزی کمانا۔ آج کل ہم نے یہ پتہ عجیب فلسفہ سیکھا ہوا ہے، دوستوں سے بات کرو نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی تو فرض ہے۔ بھئی نماز چھوڑ کے جو روزی کمائی جائے گی وہ حلال کہاں رہے گی؟ جس روزی کی وجہ سے آپ نماز چھوڑیں گے وہ روزی حلال نہیں رہے گی میرے بھائی۔ محنت بھی کریں گے، ہاتھ اپنے استعمال کریں گے، ڈیوٹی بھی کریں گے، لیکن نماز چھوڑ دیں گے اس ڈیوٹی کی وجہ سے تو روزی حرام ہو جائے گی، روزی مشکوک ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ موجود ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ہم نماز جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن مجید کے اندر مستقل سورت ہے سورہ جمعہ، اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ یہ نماز ہے جس وقت اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو نماز کے لیے، اس لیے کہ اذان ہو گئی۔ رزق کس نے دینا ہے؟ میرے اللہ نے دینا ہے، روزی کا ضامن تو میرا اللہ ہے۔ اللہ کا حکم چھوڑ کے، رب کی بغاوت کر کے، رب کو ناراض کر کے، رب سے مخالفت کر کے آپ روزی کمانا چاہتے ہیں، جس کا آپ کام کر رہے ہیں اس مالک کی نافرمانی کر کے آپ روزی نہیں کماتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اگر ان کی بات کے مطابق نہیں کروں گا مجھے سیلری نہیں ملے گی، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ ان کی فیکٹری کے مالک کی کیا حیثیت ہے اللہ کی ذات کے سامنے؟ یہ رازق نہیں ہے، رازق میرا اللہ ہے۔ اس لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی وہ بات نہیں ماننی جہاں رب کی نافرمانی ہوگی۔ مخلوق میں سب سے محترم ہمارے ماں باپ ہیں،
ماں باپ سے بڑا احترام والا کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن مجید سورہ لقمان جو ابھی میں پڑھ رہا تھا، اسی کے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ دونوں تیرے اوپر محنت کریں، کوشش کریں کہ تو شریعت کی مخالفت کر، گناہ کر، غلط کر، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ اس لیے پہلے نمبر پہ فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں، یہ نہیں فرمایا حلال روزی کمائیں۔ حلال روزی کا نمبر بعد میں ہے، نماز کا نمبر پہلا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ وہ روزی جو نماز کو چھوڑ کے کمائی جائے وہ حلال نہیں رہتی، وہ روزی حلال اور پاک نہیں رہتی جس محنت کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے، حلال روزی کمانے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جائے، خدا کا حکم چھوڑ دیا جائے۔ آپ اپنی ڈپٹی دیتے ہوئے جھوٹ بولیں، فریب کریں، دھوکہ کریں تو آپ سمجھتے ہیں میری روزی خراب ہو جائے گی، تو جب اللہ کا حکم توڑیں گے اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہوگا۔ اس لیے اقم الصلاۃ پہلا نمبر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، دوسرا نمبر فرمایا بھلائی کا حکم، تیسرا نمبر فرمایا گناہوں سے روکنا، چوتھا نمبر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ حالات جیسے کیسے بھی ہوں دین پر قائم رہنا۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے جزا فضا نہ کرنا، کسی کے تھپڑ گالیاں سہ لینا، وہ بھی صبر کی ایک شکل ہے۔ اصل جو صبر ہے وہ صبر ہے ہر حال میں دین پر پکا رہنا، خوشی ہو غمی ہو، امیری ہو غریبی ہو، سردی ہو گرمی ہو، کوئی حال ہو دین کا حکم نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔